Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. دوستو، آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ فرینچ ریولیوشن کیا ہے، یہ کب آیا اور اس کے پیچھے کون کون سی ریزنز تھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو کنگ لوئس تھا یہ 16 نمبر پہ بادشاہ بنا فرانس کا، اور اس سے پہلے جو کنگ لوئی تھا وہ جناب بادشاہ رہا تھا۔ اب کیا تھا کہ جب کنگ لوئس 16 نمبر پہ جو بادشاہ بنا، یہ بہت زیادہ ایکٹیو بندہ تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے جب امریکہ جو ہے 1789 میں اپنی اب سیپریشن حاصل کر رہا تھا برطانیہ سے، تو اس دوران جو ہے اس نے امریکہ کی مدد کی اور کافی زیادہ اپنی جو ویلتھ ہے، جو دولت ہے، وہاں پر لگا دی، جس کی وجہ سے اس کے اپنے ملک کے اندر، فرانس کے اندر جو لوگ ہیں وہ غریب ہوتے گئے۔ غریبوں پر جناب ان کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی تھی، لیکن جو فرانس کے مختلف حکمران گزرے ہیں وہ مختلف جنگوں میں انوالو رہے ہیں، وہ مختلف دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ہے وار کرتے آئے ہیں۔ تو کنگ لوئس نے بھی یہی کیا تھا کہ اس نے جناب امریکہ کی مدد کرنا شروع کر دی برطانیہ کے خلاف، اور اس وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ فرینچ کے جو لوگ تھے، جو فرانسیسی لوگ تھے، ان کو نقصان ہوا۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو فرانس تھا اس وقت تقریباً 78-9 میں، اس وقت جو فرانس تھا اس میں 3 طبقات کے لوگ تھے۔ ایک مذہبی قسم کے لوگ ہوتے تھے جس میں پادری وغیرہ ہوتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے تھے جو بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے تھے، جو سرکاری افسر ہوتے تھے، کاروباری لوگ ہوتے تھے، اشرافیہ لوگ قسم کے، فوجی تھے، اور بڑے عہدیداروں پر جو لوگ ہیں ججز وغیرہ، وہ سارے کے سارے دوسری کیٹیگریز میں آتے تھے۔ تیسری کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ تقریباً 90% وہ لوگ تھے جو غریب ہیں، جو کسان ہیں، جو نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اب کیا تھا کہ یہ 3 طبقات کے جو لوگ ہیں، ان تینوں کی جو زندگی کا لائف سٹائل ہے وہ بڑا چینج تھا، تینوں میں ڈیفرنس تھا۔ مذہبی لوگ اور جو بڑے عہدوں پر فائز لوگ تھے، جو حکومتی لوگ تھے، تو ان کے پاس تو ہر قسم کی سہولیات تھیں، وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے تھے، وہ ان کے پاس کھانے کو وسیع مقدار میں جو ہے کھانا موجود ہوتا تھا، اور پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑا ہوتا تھا، اور دوسرے ان کو اپنی تمام قسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ اور تیسری قسم کے جو لوگ تھے وہ بڑی ہی غربت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے پاس پہننے کو نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس تعلیم کا کوئی نظام نہیں تھا، صحت کا کوئی نظام نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک ڈیفرنس جو تھا، اس کی یہ مین ریزن تھی جس کی وجہ سے فرانس کے اندر جو ہے ایک فرینچ ریولیوشن آتا ہے۔ اب کیا تھا کہ سب سے پہلے جو مذہبی قسم کے لوگ تھے وہ بھی بادشاہوں کے ساتھ ملے ہوتے تھے۔ بادشاہ جو تھے ان کی جناب 50 بیویاں ہوتی تھیں، تو وہ ان کے ساتھ جناب فل انجوائے کرتے تھے، اور کسی بھی غریب کو جو ہے کسی قسم کا حق نہیں دیا جاتا تھا، اور کرپشن کا بازار گرم تھا، کوئی کسی قسم پر انصاف نہیں تھا، اور وڈیرے لوگ جو ہیں، جو اشرافیہ لوگ ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر فیض لوگ ہیں، وہ جناب ان کے پادریوں کے ساتھ مل کر بڑے بڑے عہدوں پر وہ لوگ ہوتے تھے، اور ان کو ہر قسم کی سہولیات میسر ہوتی تھی، لیکن غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اب کیا تھا کہ جو غریب تھے ان کو چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر، چھوٹی چھوٹی جو وہ اگر کوئی جرم کرتے تھے تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کو جناب سزائیں سنا دی جاتی تھی، کسی بندے کو مرغی چرانے پر جناب مار دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے بے شمار قسم کی جو قانون تھا وہ جناب غریبوں کے لیے تھا، غریبوں کے اوپر ہی ہر قسم کی جو ہیں وہ جناب ان کے اوپر ہی ہر قسم کے قانون بنائے گئے تھے، اور پادریوں اور حکومتی لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔
اب کیا تھا کہ مختلف جنگوں میں جب فرانس کے بادشاہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا، امریکہ کی مدد کرنی شروع کر دی، اور اس وجہ سے جو فرانس ہے اس کے اندر غربت بڑھتی گئی، اور اس غربت کا جو اثر ہے وہ غریب لوگوں پر ہوا، بڑے لوگوں، جو پادری لوگ تھے، جو بھی حکمران تھے، ان کو اس کا کوئی جو ہے کسی قسم کا کوئی بھی ان کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ اب کیا تھا کہ آہستہ آہستہ جو لوگ تھے وہ جناب حکومت کے خلاف متنفر ہوتے گئے، کیونکہ جو غریب قسم کے لوگ تھے وہ پادریوں سے بھی آہستہ آہستہ نفرت کرنا شروع کر گیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ پادری اور حکومت کے لوگ یہ ملے ہوئے ہیں اور یہ جناب غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ موسم کی حالات ایسے تھے کہ اس دوران جو غریب لوگ تھے، جو پیزنٹ تھے، کسان تھے، ان کی گندم ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی۔ اب اس دوران جو ہے ایک ملک میں قحط کا جو ہے کی کنڈیشن بن جاتی ہے، اور اس دوران بہت سے غریب لوگ اپنے دیہاتوں سے، اپنے گاؤں سے جناب نکلتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں جناب ڈنڈے ہوتے ہیں، کلہاڑیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح کی جو ہے نا ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں۔ اب وہ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے جناب اپنے حقوق جو ہیں ان کا دفاع کرنا ہے، کیونکہ ہمیں وہ سمجھتے تھے کہ ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے، تو وہ جناب آہستہ آہستہ ان کی تعداد جو ہے بڑھتی جاتی ہے، اور وہ جناب مختلف عمارتوں پر، مختلف قلعوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک انارکی کی سچویشن بن جاتی ہے۔ اور یہ بات ہے تقریباً 14 جولائی 1789 کی۔ تو سب سے پہلے یہ جو لوگ جب اٹیک کرتے ہیں ایک قلعہ کے اوپر اور ایک قلعہ کو گرا دیتے ہیں، اس کو جناب تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ایک جیل خانے پر حملہ کرتے ہیں، قیدیوں کو آزاد کرا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ آہستہ آہستہ یہ لوگ بڑھتے جاتے ہیں، اور انارکی کی سچویشن جو ہے فرانس کے اندر وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اب کیا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ حکم دیتا ہے ان لوگوں کو پکڑنے کا، لیکن یہ جو آرمی ہے ان کی بس سے، ان کے کنٹرول سے جو ہے یعنی کہ اوپر چلے جاتے ہیں، وہ ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اس وجہ سے آہستہ آہستہ ان کی تعداد اور زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور آخر کار جو ہے یہ بادشاہ کو بھی پکڑ لیتے ہیں، بادشاہ کو بھی پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے، اور بادشاہ کی جو بیوی ہے اس کو بھی ایک قید خانے میں 1.5 ماہ میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ پہلے اس کو 1.5 ماہ کے لیے قید رکھا جاتا ہے، اور اس قید کے دوران ہی اس کو جناب قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ والے جو انقلابی لوگ تھے انہوں نے ہر طرح کے لوگوں کو جناب قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جناب جو بھی لوگ تازی شیو جنہوں نے کرائی ہوتی تھی، یا خوشبو لگائی ہوتی تھی، پرفیوم وغیرہ، یا پینٹ شرٹ اچھی پہنی ہوتی تھی، جس کا بھی پیٹ آگے بڑا ہوتا تھا، جس نے بھی جناب اپنے بال اچھی طرح بنائے ہوتے تھے، یا جو بھی لوگ آسائش والی زندگی یا کوئی بھی ایک فیشنیبل بندہ ان کو نظر آتا، یہ اس کو جناب قتل کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیا، اور یہ تقریباً پورے جو یہودی تھے، جتنی بھی وہاں پر چرچ تھے، ان کو تالے لگا دیے گئے، اور یہودیوں پر بین لگا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ جو فرینچ کا ریولوشن ہے یہ بڑھتا رہا، اور یہ تقریباً 1793 تک جاری رہتا ہے، اور ان 4 سالوں میں مکمل طور پر ان کا فرانس کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے، اور یہ مکمل طور پر چھا جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی حکومت لے کر آتے ہیں، اور فرانس کو ایک نئی قیادت ملتی ہے، ایک نئی جو ہے ڈائریکشن ملتی ہے، اور وہ قیادت جو ہے وہ نپولین بوناپارٹ کی شکل میں سامنے آتی ہے، اور نپولین بوناپارٹ جو ہے اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں نپولین بوناپارٹ کے بارے میں میرے چینل پر پہلے ہی ایک انفارمیٹیو ویڈیو موجود ہے، تو وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے فرانس کے اندر ریولوشن آیا، فرانس کے اندر ایک انقلاب آیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مزید جو ہے اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے میں مزید لاتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینکس اے لاٹ۔ اللہ